عن ابی امامہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ، میں ذمہ داری لیتا ہوں ایک گھر دلانے کی، فی ربض الجنہ، جنت کے اطراف میں، لمن ترک المراء، اس شخص کے لیے جو جھگڑے کو چھوڑ دے، وَإِن كَانَ مُحِقًّا، اگرچہ وہ حق پر ہو، حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے، اس کے لیے میں جنت کے اطراف میں، فی ربض الجنہ، جنت کے اطراف میں ایک گھر دلانے کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ ترک المراء، اس شخص کے لیے جو چھوڑ دے، جو جھگڑا چھوڑ دے، وَإِن كَانَ مُحِقًّا، حق پر ہونے کے باوجود، وَإِن كَانَ مُحِقًّا، اگرچہ وہ حق پر ہے، حق پر ہونے کے باوجود، المراء، جھگڑا کو چھوڑ دے، ترک المراء، جھگڑے کو چھوڑ دے، اللہ کے رسول فرمایا اس کے لیے میں ذمہ داری لیتا ہوں جنت کے اطراف میں، فی ربض الجنہ، جنت کے اطراف میں ایک گھر دلانے کی، وببیت فی وسط الجنہ، اور جنت کے درمیان میں، فی وسط الجنہ، جنت کے درمیان میں ایک گھر دلانے کی ذمہ داری لیتا ہوں، لمن ترک الکذب، اس شخص کے لیے جو چھوڑ دے، جھوٹ کو چھوڑ دے، جھوٹ نہ بولے، جھوٹ بولنا چھوڑ دے، وَإِن كَانَ مَازِحًا، اگرچہ مذاق میں ہو، مذاق میں بھی جھوٹ بولنا چھوڑ دے، وَبِبَيْتٍ فِي أَعْلَى الْجَنَّةِ، اور جنت کے بلند ترین درجے میں ایک گھر دلانے کی ذمہ داری لیتا ہوں، کس کے لیے؟ لمن حسن خلقہ، اس شخص کے لیے جو اپنے اخلاق اچھے بنا لے، رواہ ابو داود، باب فی حسن الخلق۔ عن ابی امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ لمن ترک المراء وان کان محقا، وببیت فی وسط الجنہ لمن ترک الکذب وان کان مازحا، وببیت فی اعلی الجنہ لمن حسن خلقہ، رواہ ابو داود، باب فی حسن الخلق۔ عن انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من لقی اخاہ المسلم، جو شخص اپنے مسلمان بھائی سے ملتا ہے، اس طرح ملتا ہے، بما یحب اللہ لیسرہ بذالک، خوش کرنے کے لیے اس طرح ملتا ہے جس طرح اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں، سرہ اللہ عز وجل یوم القیامہ، سرہ اللہ عز وجل یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ جس طرح پسند فرماتے ہیں، مثلا خندہ پیشانی کے ساتھ ملتا ہے وہ، سرہ اللہ عز وجل یوم القیامہ، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے لیے اسے خوش کر دیں گے، رواہ الطبرانی فی الصغیر و اسنادہ حسن۔ عن انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من لقی اخاہ المسلم بما يحب اللہ لیسرہ بذلک سرہ اللہ عز وجل یوم القیامہ، رواہ الطبرانی فی الصغیر و اسنادہ حسن۔ عن عبد اللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقول، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، یقول، آپ فرما رہے تھے، ان المسلم المسدد، وہ مسلمان المسدد جو شریعت پر عمل کرنے والا ہو، لیدرک درجۃ الصوام القوام بآیات اللہ، لیدرک، وہ پا لیتا ہے، درجۃ الصوام، بہت زیادہ روزہ رکھنے والے کے درجے کو، القوام، جو بہت زیادہ قرآن کریم کے نماز میں پڑھنے والا کے درجے کو، کس کے ذریعے؟ بحسن خلقی، اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے، وکرم ضریبتہ، اپنے طبیعت کی شرافت کی وجہ سے، بہت زیادہ روزہ رکھنے والے، الصوام القوام بآیات اللہ، بہت زیادہ نماز میں قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے کے درجے کو بھی وہ مسلمان پا لیتا ہے، صرف اسے اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے
اور اپنی طبیعت کی شرافت کی وجہ سے۔ عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان المسلم المسدد ليدرك درجة الصوام القوام بآيات الله بحسن خلقه وكرم ضريبته رواه أحمد۔